بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افغانستان کے حالات اور صورتحال نے نہ صرف افغانستان کے عوام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے سامنے ایک بار پھر زندگی اور موت کا سوال آ گیا ہے، بلکہ افغانستان کے تمام پڑوسی، وہ وسطی ایشیائی ممالک ہوں یا چین ہوں یا روس ہوں یا ایران ہوں یا خود پاکستان ہوں، وہ بھی تشویش میں مبتلا ہے کہ افغانستان میں نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ان ممالک پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کا جو خطہ پہلی فرصت میں متاثر ہوتا ہے افغانستان کے حالات سے، وہ ظاہر ہے کہ پختون پٹی ہے، اور پختون پٹی میں جن لوگوں کی سیاست کو نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے، وہ باچا خان، ولی خان، اسفندیار ولی خان اور اب ان کی جماعت ہے۔ اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا موجودہ حالات سے متعلق موقف آپ کے سامنے لا سکیں۔ کاش اسفندیار ولی خان صاحب کی صحت اجازت دیتی، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ نصیب کریں، تاکہ اس طرح کے فورم پہ ہم ان کی رائے سے بھی مستفید ہو سکیں۔ تاہم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے صاحبزادے اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ایمل خان۔ شکریہ آپ کا جی۔ اور سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے افغانستان کا حال اور مستقبل؟ شکریہ صافی صاحب۔ میرے خیال میں اگر ہم حال اور مستقبل کی بات کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا بہت ضروری ہے۔ افغانستان کی صورتحال ہم سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھی ہوئی ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر حال میں دیکھیں تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ماضی ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور مستقبل میں بہت برے اثرات آئیں گے اگر یہ جس طرح کا چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہا تو۔ صافی صاحب، الحمدللہ ہم تاریخ میں بھی افغانستان کے مسئلے میں آج اگر دیکھیں تو ہم صحیح سمت میں تاریخ میں کھڑے تھے، اور انشاءاللہ آج کے لیے بھی ہم اسی طرح کی سمت چنیں گے۔ جب افغانستان میں یہ جنگ شروع ہوا تب بھی میرے بزرگ یہ فرما رہے تھے، بلکہ فرماتے رہے کہ یہ لڑائی روس اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور اس میں کسی اور کا لینا دینا نہیں، اور اس کی بہت تباہی ہوگی۔ جہاد کا نام دیا گیا اور وہ جہاد چلتا رہا۔ لوگوں کو آج واضح ہے کہ فائدے کس کو ملے، نقصان کس کو ملا۔ افغانستان میدان جنگ بن گیا، ایک فریق جنگ ہار کے غم میں چلا گیا اور دوسرا فریق خوشی کے غم میں چلا گیا، اور پیچھے پھر افغانستان کو جن کے حوالے کیا وہ آج سب کے سامنے ہے۔ لیکن عوامی نیشنل پارٹی افغانستان کی ہر جنگ میں خود فریق کیوں بن جاتی ہے؟ دوسروں سے کہتی ہے کہ مداخلت نہ کرو، خود فریق بن جاتی ہے۔ مثلا اس وقت آپ لوگ سوویت یونین کے ساتھ تھے۔ ہم فریق تو نہیں بنے، بلکہ ہم نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری اور آبادی کی بات کی ہے۔ ہم آج بھی کسی کے فریق نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ فریق ہے کون کون۔ بات ہو رہی ہے افغانستان سرزمین کی، تو فریق تو ایک ہی ہے، افغانستان سرزمین۔ پھر افغانستان سرزمین پہ رہنے والے جو طالب اگر آپ نام دینا چاہتے ہیں وہ بھی چلے، اس سرزمین کی ایک حقیقت ہے، اور باقی جو عوام ہے وہ بھی ہے۔ ہم تو اگر بات کرتے ہیں تو اسی ایک فریق اور وہ افغانستان کی سرزمین کی بات کرتے ہیں، اور تاریخی سطح پہ ہم وہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ نہیں، امن تو بظاہر سب کہتے ہیں، امریکہ بھی کہتے ہیں میں امن چاہتا ہوں، سوویت یونین بھی کہتا ہے میں امن چاہتا ہوں، پاکستان بھی کہتا ہے میں امن چاہتا ہوں، لیکن عملاً ہوتا کچھ اور ہے۔ یہ سب کہتے ہیں میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو سوویت یونین نے انویڈ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی یا آپ کے بڑے سوویت یونین کے ساتھ تھے، تو آپ لوگ تو فریق تھے نا، اور وہ حملہ آور تھا۔ جی بالکل، یہ تو تاریخ ہے، اور میرے خیال میں اس کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا کھلا پڑا ہے۔ ولی خان بابا کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان سب حالاتوں پہ آج کل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو میں تو مثال زیادہ اس کو بریف میں لا کے آئی لائک کہ میں آج کل کے ماحول کو آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ کہتے تو بالکل سب ہیں کہ امن چاہیے، لیکن کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا تضاد ہے۔
جو نام آپ نے لیے ہیں، ابھی تو سوویت یونین از ہسٹری ناؤ. ہم جب سے میرے خیال میں پیدا ہوئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، سوویت یونین واز اے ہسٹری فار اس. ابھی تو اس طاقت میں نہیں ہے. ابھی کی طاقت کی ہم بات کریں تو افغانستان سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تباہ ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس میں سوویت یونین کا کوئی ہاتھ نہیں. اگر ہم بہت کھینچ کے بھی اس کو سوویت یونین کے پاس لے جائیں، ٹھیک ہے، ہم لے جائیں گے، لیکن جو تباہی افغانستان کی سوویت یونین کے بعد ہوئی ہے آج تک، وہ بالکل ظاہر ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، تو ان کے کردار سے ایسا لگا نہیں. ہم آج بھی یہ کہیں گے، ہم تاریخی سمت میں ہم یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں امن نہیں چاہتا؟ دنیا مانتی ہے، دنیا مانتی ہے. آپ دیکھیں، یہ ایک گیم ہے جس میں ہماری قوم تباہ ہو رہی ہے. امریکہ کبھی اپنے نقصان کے لیے ادھر نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آیا تھا. امریکہ نے جو ٹائم ادھر گزارا ہے، عجیب قسم کی جنگ ہے. آپ اس کے تفصیلات نکال کے دیکھ لیں، کتنے امریکی میں مرے ہیں اس میں تو سب افغان مرے ہیں، اس میں تو سب افغان شہید ہوئے. جنگ کس کا تھا؟ امریکہ کبھی اپنے نقصان 2400 امریکی مرے ہیں، 1.5 لاکھ افغان مرے ہیں، 70,000 پاکستانی مرے ہیں. فگرز اگر آپ دیکھیں تو میں تو یہی جو ہم چیخ رہے ہیں، ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے صورتحال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو پھر امریکہ کے افغانستان انویژن کو عوامی نیشنل پارٹی نے کیوں سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس وقت طالبان ادھر، جیسے ہم ایک تاریخی ایک تلخ بھی ہے، لیکن پختونوں کے ساتھ انگریز نے ایک اچھا بھی کیا تھا. وہ لوگ جب آئے تو ہمیں رنجیت سنگھ سے چھٹکارا مل گیا تھا. افغانستان میں جو صورتحال طالبان نے بنایا ہوا تھا، تو ایک قوت بھی افغان عوام کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں. ہاں، وہ بھی 9/11 بھی ایک قصہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، لیکن پھر بھی امریکنوں کا آنا اور افغان کو طالبانوں سے چھٹکارا دینا، یہ کوئی بری بات نہیں، یہ خوش آئند ہے. اور ابھی بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ امریکہ والے واپس جائیں، کیونکہ ہم تو بات کرتے ہیں خود مختاری کی، ہم تو بات کرتے ہیں آزادی کی، ہم تو بات کرتے ہیں اپنے اختیارات کی. ہر جگہ میں اپنے اختیار اسی قوم کو ملنا چاہیے. تو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس ایکٹ کو بھی کہ امریکہ گیا، لیکن جو طریقے سے امریکہ انخلا کر رہے، جس سیناریو میں امریکہ انخلا کر رہے، آخر میں جو جرگوں میں جو سیناریوز بنے، بالکل افغانیوں کو آؤٹ کر دیا، افغان ملت کو آؤٹ کر دیا، افغان حکومت کو آؤٹ کر دیا. ایک سیف ایگزٹ اپنا چاہ رہے تھے آخر میں طالبانوں کے ساتھ، اور وہ سیف ایگزٹ ان کو جیسے ہی مل گیا. تو میں نے اس دن بھی ایک بیان دیا تھا، اور میں نے یہی بولا تھا کہ افغانستان کے مسئلے میں پاکستان، امریکہ اور طالب، یہ ایک ہی پیج پہ ہے افغانستان کے مسئلے پہ. ہاں، اپنے پرسنل جگہوں پہ جب آتے ہیں تو پرائیورٹیز مائٹ بی ڈفرنٹ، لیکن جہاں بات افغانستان کی ہو رہی ہے، افغانستان سرزمین کی ہو رہی ہے، تو دے آر آن دا سیم پیج. یہ انخلا ان کا پلان تھا، اور اس پلان میں شامل یہی ہے کہ افغانستان کو ہم نے طالبان کے حوالے کرنا ہے. لیکن اس جو ڈیل ہوئی دوحہ میں اور قطر میں، تو اس کو تو آپ کی جماعت اور آپ کے والد صاحب نے بھی ویلکم کیا، اشرف غنی صاحب نے بھی اس کی مداحمت نہیں کی، باقیوں نے بھی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ، میرے والد صاحب نے بھی بہت واضح یہ بات کی، اور ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں. یہ ہماری کوئی تاریخی بات ہے، ہماری کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ ماحول نیا ہے. ہم نے ہمیشہ اسی جرگے کو سپورٹ کیا ہے، یا ہم نے اسی جرگے کا نام لینا چاہے جو افغان اونڈ ہو، یہ افغان لیڈ ہو اور افغان بیسڈ ہو. باقی تو دنیا کے ہر جگہ میں جرگہ ہو کوئی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، ہم ویلکم بھی کریں گے، ہم سپورٹ بھی دیں گے، ہم نظریاتی طور پہ اس کو پورا سپورٹ دیں گے. وہ قطر میں ہو، اسلام آباد میں ہو، روس میں ہو، چین میں ہو، امریکہ میں ہو، ترک میں ہو، ہم ویلکم کریں گے یہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کے مسئلے کے لیے. لیکن جو میں نے کہا کہ امریکنز نے آخر میں جاتے جاتے جو کیا، تو آپ دیکھیں کہ امریکنز اور طالبان کا معاہدہ ہوا، امریکنز اور طالبان کا آپس میں کام ہوا. افغان حکومت کو اس میں کوئی کردار نہیں دیا گیا، بلکہ افغان حکومت کو ان آخری جگہوں سے باہر کر دیا گیا، اور باقاعدہ ان کے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر فیصلے کیے تو گئے. افغان حکومت نے جس طرح پہلے اوباما کے دور میں یہ کوشش کی گئی، قطر میں دفتر کھول دیا گیا، تو حامد کرزئی نے لکیر کھینچ لی. اس نے کہا کہ میرے بغیر یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس نے قطر سے اپنا بھی سفیر بلا لیا اور خود بھی بھیج دیا.
لیکن اشرف غنی صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ مزاحمت نہ کر کے اشرف غنی نے غلطی کی؟ دیکھیں جی، ہر کسی کا اپنا ایک انداز بھی ہوتا ہے، اور میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ کوئی ایک بندہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہے۔ اس طرح کے سیناریوز میں جب ہم پہنچتے ہیں، اس طرح کے حالات میں جب ہم پہنچتے ہیں، تو غلطی ہر کسی کی اس وقت ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک فریق 100% ٹھیک ہے، دوسرا فریق 100% خراب ہے، میرا مطلب تو ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ میرا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات افغانستان میں بن رہے ہیں، اس کے لیے ان سب فیکٹرز کو مل کے ایک لائے عمل ایسا طے کرنا ہوگا جس میں خون ریزی نہ ہو، جس میں پختون قوم کو باقی خون نہ بہانا پڑے۔ اور مجھے ڈر بھی یہ، افغانستان جانے، افغانستان کے عوام جانے، افغانستان کی حکومت جانے، لیکن اگر ہم بار بار چیخ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی واحد ایک ایسی پارٹی ہے جو پاکستان میں بالکل کھلی طرح اس چیز کی مخالفت کر رہی ہے، اس مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ بات کر رہی ہے، اگر ادھر یہ سب ہوتے ہے تو ہمارے علاقوں میں اس کے اثرات آئیں گے۔ ہمارے علاقوں میں آج بھی طالب ہے، ہمارے علاقوں میں آج بھی دہشت گرد بیٹھے ہیں، ایک صورت دوسری صورت اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے علاقوں سے ان کے لیے چندے ہو رہے ہیں، ہمارے علاقوں سے ان کے آمد و رفت ہو رہے ہیں، اور اگر یہی حالات ہیں تو پھر تو اگر ادھر ہو سکتے ہیں تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ ادھر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو زیادہ ڈر اپنے ملک کا ہے، اپنی سرزمین کا ہے۔ نہیں، لیکن یہ جو آپ کا ڈر ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، افغانستان کے ساتھ، تو اس کا الٹیمیٹ ذمہ دار اور رسپانسبل امریکہ نہیں بنتا؟ Obviously، اگر آپ میرے سے ایک نام لینا چاہیں تو وہ اٹ از دا USA، کیونکہ اس طرف آپ کے جتنے بھی اس طرف کے مسلم ممالک ہیں وہ امریکہ کے قابو میں ہیں، ان کا ہر کردار امریکہ کی مرضی سے ہوگا، اینڈ دیٹ آلسو گوز فار پاکستان۔ تو پھر اس طرح کی قوت کو آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ کیا افغانستان میں اس کی کارروائی کا، جس کو پھر پاکستان کے اندر بھی آپ کو اتنی ہیوی قیمت ادا کرنی پڑی اور آپ کے اتنے لوگ شہید ہو گئے؟ قوم کی خاطر ہم تو اس مائنڈ سیٹ کے، کل بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، اور میں نے پھر بھی آپ کو بولا کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے قوم افغانستان کو طالبان کے ان جہالت سے، اندھیروں سے نکالنے کی خاطر ویلکم کیا ہوگا، اور میرے خیال میں کل بھی ہم نہ لڑائی کے ساتھ ہیں۔ نہیں، تو جو بات آج آپ کر رہے ہیں کہ یہ افغانوں کا کام ہے کہ اپنا مسئلہ حل کرے، تو اس وقت بھی کہتے کہ بھئی افغانوں کا کام ہے امریکہ کو آنے کی۔ افغان تو مفلوج ہو گئے تھے نا، غلام ہو گئے تھے۔ آج اگر میں غلام ہوں اور غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں تو میں خوشی کروں گا اگر کہ کوئی قوت آ کے میری غلامی کی بات کرے، میری غلامی کے لیے آواز اٹھائے، میرے حق کے لیے آواز اٹھائے، میری آزادی کے لیے آواز اٹھائے، یہ میرے لیے فخر کی بات تو پھر اس وقت وہ امریکہ جا رہا ہے، غیر ملکی قوتیں جا رہی ہیں، تو پھر تو خوش ہونا چاہیے آپ جیسے لوگوں کو، تو آپ لوگ پریشان کیوں؟ پریشان اسی لیے ہیں کہ امریکہ جو جا رہا ہے، اس طرح لنڈن بھی گیا تھا، تو اس طرح تو برطانیہ بھی بر صغیر کو چھوڑ کے گیا تھا، اسی طرح امریکہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہے، ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو چھوڑنے کے وقت جو منصوبے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں تکلیف اس وقت ان منصوبوں سے تھی، آج ان منصوبوں سے ہے۔ منصوبے کیا ہیں؟ افغانستان کی خود مختاری کا سودا ہے، پختون قوم کی آزادی کا سودا ہے۔ تو امریکہ یہ کس لیے کروانا چاہتا ہے؟ افغانستان کو چین اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کے خلاف کیوں؟ پاکستان تو خود امریکہ کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، تو ایٹ دس مومنٹ آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے ویری بگ آبجیکٹ فار دی US۔ امریکہ کے لیے پاکستان کوئی اتنا بڑا آبجیکٹ میں نہیں دیکھ رہا۔ آپ مطلب ہم ایک دفعہ پھر ہاتھیوں کے بیچ میں آئیں گے، تو وہ میرے دادا کی بات ہے کہ جب ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جو مینڈک ہوتے ہیں وہ بالکل کچل جاتے ہیں۔ اب کے بارے چین ہے اور امریکہ ہے، تو پاکستان تو بیچارہ بڑا کمزور ملک ہے۔ ہم تو ادھر 2 وقت کا روٹی اپنے غریب کو نہیں دے سکتے، ہم ادھر سڑک نہیں بنا سکتے، ہم اسکول نہیں بنا سکتے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو ایمل ولی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب ایمل ولی خان صاحب۔ کرزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان اب چین اور امریکہ کی لڑائی کا میدان بننے والا ہے، اور پاکستان بھی میں اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں۔ آپ ان کی رائے سے متفق ہیں؟ ہر کسی کی ایک بنیادی رائے ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جو پلاننگ بنا اور افغانستان کو میدان جنگ بنایا گیا روس اور امریکہ کے مابین۔ میں حامد کارزئی کو میں نہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور نہ میں کسی اور کے اگینسٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میرا انٹرویو ہے، میں اپنا پرسنل ویو دینا چاہ رہا ہوں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا کردار رہا اور اس کردار میں امریکہ اور چین کے بیچ میں ہم
الاسٹک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے خود اپنے آپ کو الاسٹک بنایا ہوا ہے۔ سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں، ہم اس وقت بھی چین کی طرف بھی نزدیک ہو رہے ہیں اور امریکہ کی طرف بھی نزدیک ہو رہے ہیں، اور جہاں دنیا میں اب امریکہ اور چین لائنیں لگا رہی ہیں کہ یا ادھر یا اس پر اور یا اس پر، ہمارا جو یہ کردار اگر رہا افغانستان نہیں، اب میرا ڈر ہے میں صرف اپنا جواب پورا کرنا چاہتا ہوں، میرا ڈر یہ ہے کہ افغانستان نہیں، چین اور امریکہ کے بیچ میں اگر لڑائی ہوگی تو میدان جنگ پاکستان بنے گا۔ اچھا، اب نہ تو ہم چین کو روک سکتے ہیں، نہ امریکہ کو روک سکتے ہیں، نہ روس کو روک سکتے ہیں، اگر وہ تو obvious ہے ان کا ٹسل، تو اس میں آپ کی پارٹی کا مثلا ایک رائے یہ ہے کہ بھئی ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے، دوسری کچھ لوگ کہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ چین کے ساتھ جانا چاہیے، آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں جی صافی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بہت ملک ہے، ایک پاکستان تو نہیں ہے۔ اگر ہم جیو پولیٹیکل وہ بھی دیکھیں تو اس علاقے میں بہت ملک ہیں، ہم ہی کیوں ہمیشہ کسی کے خلاف استعمال ہوں گے؟ ہمیں اگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نہ چین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ امریکہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ روس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تو پھر ہم نہیں، جب ہماری بدقسمتی ہے کہ فرنٹ لائن ہم بنتے ہیں، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے تو نہیں جی نہیں، وہ دیکھیں اسٹریٹجک لوکیشن تو دیٹس انادر تھنگ، انڈیا بھی بن سکتا ہے، بہت بن سکتے ہیں، ہم نے ان کو آفر کیا ہے 70s سے، ہم اپنی پالیسیز اسی اسٹریٹجک لوکیشن میں لا کے ہم نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آٹومیٹکلی کچھ اس میں نہیں، ہم نے پالیسیز بنائی ہیں، ہم نے ان پالیسیز کو بنانے میں اربوں کروڑوں ڈالر لے کر آئے ہیں، تو اگر ابھی بھی دیر آئے درست آئے۔ اب اگر عمران خان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ غیر جانبدار رہتے؟ عمران خان کی جگہ سے بہتر ہے میں آپ کی جگہ ہو جاؤں، کوئی اچھی باتیں تو کر لوں، عمران خان کی جگہ میں کیا ہے، ادھر تو فیصلے نہیں ہیں، تو صرف میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مطلب کہ ایسے اگر اختیار والی جگہ میں اختیار والی جگہ پہ آپ تو ہوتے، میرے خیال میں میری گزارش ہوگی، اور میں اپنے ملک اور ان سب سے یہ میری خواہش ہوگی کہ ہمیں کسی کے فائدوں کا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امریکہ کا کس میں فائدہ ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چین کا کس میں فائدہ ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ افغانستان کا کس میں فائدہ ہے، ہمیں اس وقت پیورلی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا کس میں فائدہ ہے۔ اور بالکل اس وقت اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم صلح کی طرف بڑھیں، اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ باقی تو لارجر گیم ہے، وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن اگر اس وقت ہم کوئی کردار اگر میں ہوتا اور میں ایک کردار اپنا نبھا سکتا تو میں کم سے کم پاکستان میں بیٹھے ہوئے افغانستان کو یہ تسلی دیتا کہ یہاں پہ طالب کراس بارڈر نہیں آئیں گے، میں کم سے کم یہ تسلی دیتا کہ اگر طالب بندوق کے تھرو پاکستان کے بارڈر کراس کریں گے تو میں کارروائی کروں گا، میں یہ تسلی دیتا کہ اگر آپ کا بارڈر طالبان کنٹرول کر کے اپنا جھنڈا لگا رہے تو میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو شکست دینے کو تیار ہوں۔ ماضی میں تو جو کچھ مجھے تھوڑا جواب پورا کرنے دیں، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا اختیار دے دیا، تو میرے خیال میں افغانستان کو یہ تسلی دیتا کہ اگر بارڈر پہ طالبان کے جھنڈے لگے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کے آج آپریشن کرتے ہیں اور ادھر واپس افغانستان کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا پڑے گا۔ وہ جھنڈا تو عمل خان، وہ جھنڈا پہلے تاجکستان کے بارڈر پہ لگ گیا، پھر ازبکستان کے بارڈر پہ۔ ایم آئی آنسریبل فار تاجکستان اور ازبکستان؟ میں تو پاکستان کی بات کروں گا، آپ نے مجھے اختیار پاکستان کا دیا، آپ نے مجھے اختیار پاکستان کا دیا، اگر تاجکستان اور ازبکستان کا دے دے تو اس پہ بھی ہم یہی کریں گے۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ افغانستان افغانوں کا ہے، افغانوں کو کرنے دے، ادھر جو ہے امر اللہ صالح کو کامیابی ملتی ہے، طالب کو ملتی ہے، تو آپ پاکستان کو یہ کیوں کہتے کہ وہ جا کے ادھر ایک جھنڈے کی جگہ دوسرے جھنڈا لگوانے میں مداخلت کریں؟ کیا پاکستان کا جھنڈا ایک ہی ہے؟ جی، افغانستان کے دو جھنڈے نہیں ہیں، میں بھی مانتا ہوں، افغانستان کا جھنڈا ایک ہی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں۔ اب اگر میں خود ادھر سے بیٹھ کے پاکستان کو یہ اختیار کیوں دینا چاہتے کہ وہ افغانستان جا کے جھنڈا ایک کی جگہ، اگر وہی اماراتی اسلامی کا جھنڈا پاکستان کے کسی چیک پوسٹ پہ لگتا ہے، کسی بارڈر پہ لگتا ہے، میں امید رکھوں گا افغانستان سے کہ وہ مل کے وہ امارات اسلامی کا جھنڈا گرا کے پاکستان کا جھنڈا اوپر لہرائے۔ دیکھیں ملک کا جھنڈا ایک ہوتا ہے، امارات اسلامی از ناٹ اے فلیگ آف افغانستان، افغانستان کا ایک ہی جھنڈا ہے اور وہ ان کا جھنڈا ہے۔ نہیں، افغانستان میں جب آپ لوگوں کی حکومت تھی، پاکستان کے کچھ جگہوں میں ٹی ٹی پی نے یا بلوچ ملیٹنٹ نے
یہ کیا تھا تو ہم نے لڑائی کی ہے، تو ہم نے خود لڑائی کی نا. افغانستان کو تو میں یہ اختیار نہیں دے رہا تھا کہ افغانستان آ کے میرے ساتھ لڑائی. نہیں، افغانستان کو میں نے اختیار نہیں دیا، لیکن افغانستان نے اپنا کردار بھی اس میں اس طرح نہیں کیا ہوگا. احمد خان ایک مسئلہ اور بن گیا ہے کہ یہ جو طالبان کا ایجنڈا ہے یہ آج سے کئی سال پہلے قطر میں لگ گیا ہے امریکیوں کے کہنے اور اشارے پہ. اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس جگہ میں جو آگ لگائی ہوئی ہے اس کا بنیادی جگہ جو ہے وہ امریکہ ہی ہے. ہم ان چیزوں کو الگ کر کے دیکھتے ہیں. وی ہیو ٹو ٹاک ان دا پرسیپشن آف اے پاکستانی، کہ ہم پاکستان کے باشندہ ہیں اور ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے ملک سے کیا توقع رکھیں گے. اور کیا امریکہ تو ماضی میں، اور اس کو چھوڑے، یہ سب گند مطلب کہ طالب کی پیدائش کے در ہے. کس نے ایجاد کی؟ اچھا یہ جو اس کو پیسہ کہاں سے آیا؟ تو آپ امریکہ کو اس سے نہ الگ کریں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا افغانستان سے توقع اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ لڑائی کرے، تو ہمارا ان سے یہ توقع بھی نہیں ہوگا کہ وہ گند کرے. ٹھیک ہے آپ نہ لڑیں لیکن گند تو نہ کریں. جب گند کریں گے تو پھر توقع وہی ہوگی. لیکن اس میں بھی دیکھیں کسی وقت میں اجمل خٹک صاحب اور آپ کے باقی چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں. نہیں میں مکس نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خلق اور پرچم کی فتح پہ جشن منا رہا تھا تو آج مولانا فضل الرحمان طالبان کی فتح پہ جشن منائے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی جو کام آپ کے لیے جائز ہے میرے لیے ناجائز کیسے؟ دیکھیں وہ حالات جدا تھے اور وہ پولیٹیکل قوتیں تھیں. طالب تو بندوق کے زور پہ، اس وقت تو پارٹیاں تھیں، 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں جو بھی. ابھی تو وہ بھی کو کے نتیجے میں اور سوویت یونین کے بندوق کے سہارے اقتدار میں آئے. دیکھیں آپ پاکستان میں مسلم لیگ کو ایک پارٹی مانتے ہیں؟ کون سی، قاف لیگ کہ نون لیگ؟ وہ دونوں ایک ہی طرح. اگر آپ ان کو پارٹی مانتے ہیں تو پھر دے آر پارٹیز، وہ تو چھوڑ دے. اگر آپ پارٹی مانتے ہیں، اگر آپ پاکستان مسلم لیگ کو ایک پارٹی مانتے ہیں، نون ہو قاف ہو فے ہو احمد خان، گاف یہ ہو تو لام ہو، بظاہر بڑا دل خوشکن نعرہ ہے کہ افغان لیڈ افغان اونڈ وہ پروسیس ہونا چاہیے کسی، لیکن کیا افغانستان کے حالات میں ایسا ممکن ہے کہ بغیر کسی پڑوسی ممالک کے فیسیلیٹیشن کے یا کسی کے افغان خود مل کے اگر آپ کے گھر کو پڑوسی برباد کریں گے تو ان کے بغیر آپ جرگہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کے پڑوسی میرے اور آپ کی طرح شریف لوگ ہوں گے تو آپ کا جرگہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. افغانستان میں یہ قوت بھی ہے، افغانستان میں یہ طاقت بھی ہے. افغانستان ایک ملک ہے، لیکن اگر ہمسایہ ممالک افغانستان کو خراب کرنا چاہیں تو پھر ہاں ان کے علاوہ آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا نہیں کہ ادھر اشرف غنی صاحب حلف اٹھا رہے تھے بطور صدر اور ادھر عبداللہ بطور صدر حلف اٹھا رہے تھے. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو اگر یہ ہو سکتا ہے دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ تو ریاستوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. امریکہ نے اس کو ٹرمپ کو پھینک کے باہر نہیں گرایا کیا؟ وہ الگ باتیں ہیں. دیکھیں وہ، اور اس طرح یہ بھی افغانستان کو اس سمت گھسیٹ لیا گیا کہ ادھر عوام کا فیصلہ بھی نہیں مانا جاتا، کیونکہ کچھ فیکٹرز اور کچھ فورسز ہیں، اور وہ فیکٹرز اور فورسز اس طرح کھلے عام ہم نیشنل میڈیا پہ بھی نہیں ڈسکس کر سکتے اور نہ اس کو شائع ہونے دیں گے. آپ اور آفتاب شرپاؤ صاحب اور محمود چکزئی صاحب ایک فورم پہ نہیں آ سکتے تو ادھر افغان ہی. آپ لوگوں نے تو شکر ہے کبھی بندوق کی لڑائی نہیں لڑی ہے، سیاست کی لڑائی لڑی ہے. افغانستان جہاں افغانوں نے بندوق کی لڑائی لڑی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو مارا ہے، وہ کیسے بیٹھ سکیں گے اور حل نکال سکیں؟ یہ 1 سال سے قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رتی بھر پیش رفت نہیں ہوئی. چونکہ اصل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، اور پلس تو چیک ہوگا. کون ہو سکتے پلس تو اصل لوگ جو میں نے آپ کو بولا افغان لیڈ کا مطلب جو ہے اصل بنیادی لوگ بیٹھنے چاہیے. اور افغان اونڈ اور افغان بیسڈ یہ فیصلے قطر میں نہیں ہو سکتے، یہ فیصلے پاکستان نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اور کوئی نہیں کر سکتا. جو میری بات ہے افغانستان میں ہی ان فریقین کو اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اتنا مجبور کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیبل پہ لا کے بیٹھ جائیں، اور افغانستان میں ہی یہ لوگ بات کریں. لیکن ایک فریق ڈاکٹر اشرف غنی اور عبداللہ صالح، ان کو تو پاکستان مجبور نہیں کر سکتا نا، ان کو تو صرف امریکہ مجبور کر سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں امریکہ امن نہیں چاہتا. میرا یہ خیال بھی نہیں کہ ان کو امریکہ مجبور کرے گا تباہی کے لیے. ڈاکٹر اشرف غنی امن کا خواہش مند ہے، اور میں ایک بہت کم حیثیت والا انسان،
ایک بہت کم حیثیت والا انسان آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی آپ وہ ممکن بنائے، جو نہیں ہو سکتا وہ میرے پہ چھوڑ دیں. وہ میں اس کم عمری آپ میں، نے تو پہلے فرمایا نا کہ طالبان اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں، ان کی تخلیق ہے. تو جب طالبان بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہیں اور اشرف غنی صاحب بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تو ہمیں امریکہ سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ دونوں کو اگر چاہیں تو ایک دن میں بٹا سکتے ہیں. تو پھر جو کراس بارڈرنگ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ تو یہی تو میں جو کہہ رہا ہوں کراس نا بارڈرنگ ہو رہے ہیں، I'll ask you a question. طالب بھی امریکہ کے ہاتھ میں، افغان حکومت بھی امریکہ کے ہاتھ میں. آپ کے یہاں پہ جو دہشت گرد اور طالب ہیں کس کے ہاتھ میں؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا یہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ جب دونوں امریکہ یہ کے سب ہاتھ میں، امریکہ کے ہاتھ میں. امریکہ تو اس امن کے خواہش مند ہے ہی نہیں. ہم تو اگر بات کریں تو امریکہ تو مان گئے کہ نکل گیا نا. تو جب اگر امریکہ نکل گیا، ادھر ہم بیچ میں بندوقیں اٹھا کے لڑائی کے بجائے ہم کیوں نہ سب بیٹھ کے ایک امن کا راستہ نکالیں. اور یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں. تو جب طالب بھی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور اشرف غنی صاحب کی حکومت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ امن نہیں چاہتا، تو پھر کیسے وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ جب اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے تو کیسے بیٹھ سکیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں بھی ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو بولا نا کہ کچھ باتوں پہ یہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں اور پرسنل. کیا جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اونڈ ایک ٹیررزم آرگنائزیشن ہے اور یہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، میں تو ان کو افغان طالبان کا فرنچائز سمجھتا ہوں. تحریک طالبان افغانستان تو الگ چیز ہے نا. تحریک طالبان پاکستان، کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں؟ یہ دونوں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی چیز؟ ہے. ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ ایک ہی گدھے کے دو کان ہیں، بس ایک رائٹ والا ایک لیفٹ والا. ان کے پیچھے لوگ ایک ہی ہیں، ان کے پیچھے مورے ایک ہی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں بنو میں، ہم زندگی گزار رہے ہیں وزیرستان میں. ہم جانی خیل کے گھر گھر کو جانتے ہیں. ہم انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہیں، بلکہ میں اور آپ خوش قسمتی سے، انہوں نے تو کہا بھی تھا کہ یہ بریفنگ ہم پبلک نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے خود یہ بریفنگ، پھر وہ بریفنگ پبلک کی بھی تھی. اور میرے اس بریفنگ میں اگر بہت لوگ گواہ تھے تو آپ فرنٹ مین گواہ تھے جب ہمیں ایک افغانستان پہ بریفنگ دی گئی. وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے دی تھی. پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو اندر میں ابھی ایک جگہ میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا وضاحت کر لے شاہ محمود، پھر لوگ سمجھیں کوئی اہم بریفنگ تھی. وہ شاہ محمود قریشی کی تھی. بالکل ہی نہایت ہی گری ہوئی بریفنگ تھی، بالکل نہایت ہی کوئی بائسڈ جوش. ادھر بھی میں نے یہ باتیں کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سیاسی پارٹیوں کو، اور وہ وضاحت کے لیے میں بول رہا ہوں، اور میڈیا پرسنل کو بلایا تھا افغانستان پہ بریفنگ کے لیے، جس میں ہم بھی گئے تھے اور آپ بھی گئے تھے اور فارن منسٹری کے ہال میں ہوئی تھی. تو اس میں ہی ہمیں واضح ہو گیا تھا کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے. پاکستان آپ دیکھیں، لیکن آپ شاہ محمود قریشی کی سوچ کو کیا پاکستان کی سوچ سمجھتے ہیں؟ کیا پالیسی بنانے والا وہ ہے؟ نہیں، وہ پالیسی بنانے والا نہیں ہے. اس کو پالیسی دی جاتی ہے اور وہ اس پالیسی کے اگینسٹ اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بات کرے. میں یہ مانتا ہوں وہ پالیسی بنانے والا نہیں ہے، لیکن اس نے جو باتیں ادھر کی وہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ بھی ماننی پڑے گی. ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے حالات سے متعلق امر ولی خان صاحب کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں ANP کے صوبائی صدر جناب امر ولی خان صاحب. ہماری طرف وہ جو پختونخوا ہے اور بلوچستان، یہاں کا نیئر فیوچر آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ ہم تو دیکھیں ہمیشہ آپٹمسٹ رہتے ہیں. ہم تو باچا خان بابا کے پیروکار ہیں. ہم تو ہمیشہ سوچ بھی انشاءاللہ وسیع رکھیں گے. میں ہمت دیکھ رہا ہوں افغانستان ملک میں، افغانستان کی ریڑھ کی ہڈی میں اس وقت ہمت دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا، اور ہمارا مستقبل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارا مستقبل دونوں طریقوں سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اگر فرسٹ ہینڈ مثال جو پاکستان ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، یہاں پہ جو ادارے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ ہینڈ ہم یہ سوچ لیں کہ طالبان افغانستان کو قابو کر لے، بندوق کے زور پہ کر لے، تو وہ پاکستان کو کیوں نہیں کرے گا پھر فرسٹ؟ اور اگر وہ پاکستان کو کرے گا تو بدقسمتی سے پاکستان پہ اثرات پیچھے بعد میں آئیں گے. پہلے اثرات آئیں گے پشاور پہ اور کوئٹہ پہ. اور دوسرا، اگر ان کو ادھر مار بھی ہوتی ہے تو وہ پھر ریٹریو کریں گے. تو آپ لوگ ان سے پنگا لے کے پہلا نشانہ ہم کیوں پنگا؟ ہم بیچارے پنگا لینے والے لوگ نہیں ہیں.
آپ دیکھیں جو ادھر حکومت کے مزے لے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے بارے میں خاموش ہے، گورنر ان کے بارے میں خاموش ہے، یہاں کے لوگ ان کے بارے میں خاموش ہے، آپ لوگ ان کے خلاف بول کے اپنے آپ کو پھر کیوں نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ فکر مند ہیں ہم ڈر کی وجہ سے چپ نہیں رہ سکتے، یہ نظریے یا ڈر کی وجہ سے چپ رہیں گے؟ جو آپ نے جن کے نام لیے وہ ڈمیز ہیں۔ محمود خان بات کرے گا، محمود خان کا مراد میرا سی ایم پختونخوا، وہ بات کرے گا؟ نہیں، وہ تو صبح اٹھتے اس کو کپتان کا فون آتا ہے، اس نے ڈکٹیشن دینا، اس نے وہ کام کرنا۔ جہاں پہ عمران خان نہیں بات کرے گا، جہاں پہ ہم نے دیکھا لوگوں نے ہمارے یہ کوئٹہ کے اس میں ہمیں بات کی، بھائی حکومت ہے تو یہاں پہ کیا حکومتیں ہیں؟ یہاں پہ تو جو ہے ایک ہی آقا ہے، ایک ہی جگہ ہے، ہر جگہ مفلوج ہے، عدلیہ مفلوج ہے، میڈیا مفلوج ہے، پارلیمان مفلوج ہے، حکومت مفلوج ہے، سب کچھ مفلوج ہے، اور ایک ہی ادارے کا پی ڈی ایم بنا تھا اس لیے کہ یہ جو مفلوج ہے ان کو بحال کر دے اور اس فالج زدہ کیفیت سے ان جمہوری اداروں کو نکال دے۔ تو جس طرح امریکہ نے جو کام اشرف غنی کے ساتھ کر لیا اور ان کو اکیلے چھوڑ کے حالات کے سپرد خود نکل گئے، وہی کام کچھ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں کیا۔ امریکہ تو بہت طاقتور ہے اور امریکہ کا آنا اور جانا بہت بڑی معنی رکھتے ہیں۔ ہم تو ایک بہت چھوٹی پارٹی ہے، بہت چھوٹی، اور باتیں بھی آپ نے اس کے بعد بھی سنی کہ ایک آدھ پارٹی کا نکلنا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ عجیب تاثر ہے۔ ہم پی ڈی ایم سے نکلیں تو اصولوں پہ نکلے ہیں، اور اصول سب واضح ہیں ہمارے، نہ ہم نے کسی کے کہنے پہ پی ڈی ایم کو چھوڑا ہے اور نہ ہم کسی کے ڈکٹیشن پہ اپنی سیاست کر سکتے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہمیں آپ دیکھیں تو ہمارا سمت کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیوں چھوڑا؟ پیپلز پارٹی کی تو چلو اپنی کچھ مجبوریاں تھی، پیپلز پارٹی کا دیکھیں، پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں ویسے چنگی میں چلے گئے؟ نہیں، ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں گئے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وضاحت کرنی چاہیے۔ ہمیں شوکاز ایک ساتھ دیا گیا، پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو شوکاز ایک ساتھ دیا گیا، اور شوکاز ہمیں دیا گیا گیلانی صاحب کے ووٹ پہ۔ ہاں بالکل، ہم نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، ہم نے وہ پبلکلی بولا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا ہے، اور اس کے وجہ ہے ہم نے دیے، تو کیوں دیے؟ اگر اس پہ ہمیں شوکاز ملتے ہیں تو ہم نے اسی شوکاز پہ پیپلز پارٹی کے فیصلے سے 4-5 دن پہلے فیصلہ کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور پیپلز پارٹی پھر ہمارے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بھی وہی راستہ اپنا لیا۔ نہیں، لیکن ایمل خان، اگر آپ کو باپ پارٹی ووٹ دے، باپ پارٹی کے لوگ آپ کو سپورٹ آئی ایم ناٹ آنسریبل فار دیٹ، مجھے نہ ووٹ دیا نہ سپورٹ کیے، اس کا پوچھنا تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بنتا ہے۔ ہاں، تو آئی ایم ناٹ آنسریبل فار پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے نا؟ میں نے ووٹ دیا ہے جی، دیکھیں میں نے، میرے 2 سینیٹرز پی ڈی ایم کی قیادت کے فیصلے کے برخلاف آپ نے اس صف میں شامل ہو گئے جس پہ باپ پارٹی کے 4 لوگ بھی کھڑے تھے، تو میں کس طرح مان لوں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باپ کھڑا ہے یا باپ نہیں کھڑا، اور آپ کو ہمارے تعلقات پیپلز پارٹی کے اور عوامی نیشنل پارٹی کے بہت واضح ہیں۔ پرانے کی بات نہیں کروں گا، جب سے آصف زرداری صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنا پیپلز پارٹی کی کرسی سنبھالی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشر اور ان کی کیسے تعلقات ہیں، اور وہ ہم بہت رکھ رکھاؤ والے تعلقات رکھتے ہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے دھوکے دیے، وعدہ خلافیاں کی ہیں، اور زرداری صاحب نے انہی وعدوں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے، آپ لوگوں نے دوستی نبھائی، بنیادی، میں بات کرتا ہوں ہماری بنیادی نظریے کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست کی قربانی دی۔ اگر ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، سزا مل رہی ہے، تو 18th امینڈمنٹ ایک بنیادی وجہ ہے اس میں، کہ اگر زرداری صاحب اس حد تک ان کو سزا مل رہی ہے ہمیں، اور یہی 18th امینڈمنٹ تھا جو لوگوں نے ہم سے وعدہ کر کے مکر گئے تھے، اور میرے دادا صاحب زندہ تھے تب وعدے کر کے مکر گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ماضی کو آپ سامنے رکھیں گے، اور جو آپ کے ساتھ جیسے کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ ویسے کھڑے ہوں گے۔ اب پی ڈی ایم میں ہمارے لیے مسلم لیگ اینڈ پیپلز پارٹی ایک ہی جیسے ممبرز ہیں۔ ہم اگر پی ڈی ایم میں گئے بھی ہیں تو واضح ہو کہ ہم پیپلز پارٹی کے انویٹیشن پہ گئے تھے، پیپلز پارٹی کے انویٹیشن پہ ہم ادھر ہی یہ بنا تھا، اور ہم نے ادھر اس میں شرکت کی تھی۔ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے فیصلہ خود کیا ہے 3 دن پہلے کیا چھوڑنے کا۔ چھوڑنے کا
میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہوں. ہاں شامل جب ہم پی ڈی ایم میں ہو رہے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا افطاری بڑی مشہور ہوئی تھی. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ نہیں ہمارا زرداری صاحب کے ساتھ ایسا تعلق ہے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ گئے. وہ تو آپ کڑیاں ملا رہے ہیں. میرا اور آپ کا اچھا تعلق ہوگا تو یہ مطلب نہیں کہ میرا ہر فیصلہ آپ کی وجہ سے ہوگا. نہیں، فیصلے ہم اپنی اوقات رکھتے ہیں. ہماری اپنی پارٹی ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، شورا ہے، مجلس عاملہ ہے، کابینہ ہے، ان میں فیصلے ان میں. اچھا، ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی کشتی کے سوار ہیں جس کے پی ٹی آئی ہے، جس کی باقی ہے، وہ بلوچستان کی حکومت ہے. سب سے زیادہ پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی بلوچستان میں. آپ جانتے ہیں کہ اگر محمود خان صاحب اور جام صاحب کی پوزیشن میں آپ فرق، تو وہاں پہ آپ لوگ جام صاحب کی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں صافی صاحب، آپ کو پتہ ہے ایک ہوتی ہے پولیٹیکل جو سیاست میدان پہ ہوتا ہے، اور پھر اسمبلیوں میں جا کے آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، اس طرح آفتاب خان پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. یہ ادھر بلوچستان میں ہم اس وقت ان کو کوئی اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں تھا جب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو ہمیں بھی نہیں مان رہے. لیکن ہاں، یہ بھی میں آپ کو بول دوں کہ اگر بلوچستان میں ہم آج حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو لوگ تیار بیٹھے ہیں اسی حکومت میں بیٹھنے کے لیے. ہاں، میں عرض میری ہے، آپ کے دامن سے تو داغ دھل جائے گا نا. عرض میری یہ ہے کہ جب آپ پارلیمان میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک طاقت اتنی مل جاتی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو لوگ آپ سے کام مانگتے ہیں. یہ جو آپ پاکستان، اس کام کو کیا کریں گے؟ اس صوبے میں آپ کے پارٹی کے عہدیدار اغوا ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگ خود مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف اتنی بے اختیاری اور دوسری طرف وہی جو ہے ایک دو وزارتوں کے لیے آپ لوگ اس حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے. نہیں، 2 وزارتوں کی بات نہیں، وزارتیں ہمارے لیے بہت چھوٹی بات ہے. وزارتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سسٹم کی بات ہے جس سسٹم کے لیے آپ الیکشن لڑتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو یہ اعتماد دینا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے، چونکہ یہ بھی ہم پولیٹیکلی اگر آپ ہم سے پوچھ رہے تو نظریاتی طور پہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ضیاء رجیم سے ہوا ہے اور جو کنسٹرکشن کے کام اور جو سب کچھ فنڈز آ کے اب اسمبلیوں میں آ گئے ہیں اور حکومتوں میں آ گئے ہیں، لوگ آپ سے مانگتے ہیں. وہ میری اب مثال میں دیتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت بھی اسی طرح سلیکٹڈ ہے جس طرح خیبر پختونخوا کی ہے؟ ہم ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سیٹ اپ پورا ایسا ہی ہے. ہاں، تو جب آپ خود اس حکومت کا حصہ بن گئے تو آپ بھی سلیکٹڈ نہیں بنے. وی آر ناٹ دا گورنمنٹ، وی آر پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ. نہیں تو گورنمنٹ یہی ہوتی ہے نا. دیکھیں، اول تو یہ کہ ہم جو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں اس وقت، ادھر ہم اتحادی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے. اور تو جن حوالوں سے پی ٹی آئی کو آپ لوگ کرٹیسائز کرتے اس معاملے میں تو باپ سب کی باپ ہے نا. دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہاں پہ آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ کو 100 کے 100 نمبر چاہیے اور آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. میں نے بڑا شوگر کوٹڈ یہ بات کی کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے عوام آپ سے کام مانگتے ہیں. جناب ایمل ولی خان صاحب، بہت شکریہ. وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا. ناظرین، ایمل ولی خان صاحب بار پھر شکریہ، اور اس توقع کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان اور پاکستان دونوں حقیقی معنوں میں امن کے گہوارے بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.